نمبر 11. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں الی الذین ان لوگوں کو نافقوا جو منافق ہوئے جنہوں نے منافقت کی یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے لئن اخرجتم اگر تمہیں نکالا گیا لنخرجن معکم تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے ولا نطیع فیکم احدا ابدا اور ہم نہیں بات مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی کبھی بھی ہم نہیں بات مانیں گے تمہارے متعلق کسی کی کبھی بھی وَإِن قُتِلْتُمْ اور اگر تمہارے خلاف لڑائی کی گئی لَنَنْصُرَنَّكُمْ تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے واللہ یشہد اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. یہ سورۃ حشر جو چل رہی ہے اس میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائیوں کا تذکرہ ہے. پچھلی 2-3 آیتیں چھوڑ کر بھی یہی بات چل رہی تھی، پھر بیچ میں وہ انصار کی اور صحابہ کی باتیں آ گئی. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی موضوع کو شروع کر رہے ہیں. یہ جب مسلمانوں نے بنو نذیر کے خلاف محاصرہ کرنے اور جنگ کرنے کا پروگرام بنایا، پھر صرف بنو نذیر ہی نہیں باقی جو ان کے قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو قینقاع ان کے متعلق بھی، تو یہ جو منافق لوگ تھے مدینے میں عبداللہ بن ابی اور اس کی کمپنی کے لوگ، ان کے چونکہ یہودیوں کے ساتھ بڑے ریلیشن تھے، بڑے تعلقات تھے، ان سے جو ہے نا یہ ان کو بڑا کچھ ملتا تھا. یہودیوں کا شروع سے یہی طریقہ کار رہا نا دشمنوں کا کہ مسلمانوں کے اندر سے بندے خرید لو، ان کو نوازشیں کر دو، تھوڑی سی کوئی پیسہ دے دو ان کو، تو ان سے جو ان سے مرضی کام لے لو. آج کل بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر سے کافروں نے خریدے ہوئے ہیں، پھر جو چاہتے ہیں ان سے کام کرواتے ہیں. تو اس وقت بھی ایسے تھا. یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ان کے یہودیوں کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، یہودیوں سے بہت کچھ لیتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. پھر جب مسلمانوں نے بنو نذیر اور بنو قریظہ اور اس طرح کے یہودیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ان کو مدینے سے نکالنے کا پروگرام بنایا، ان کے خلاف جنگ لڑنے کا پروگرام بنایا، تو انہوں نے یہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافق لوگ تھے، انہوں نے یہودیوں کو یہ کہا، یہ پیغام بھیجا کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر تم کو نکالا گیا تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے. یہ نہیں ہو سکتا جیسے وہ کہتا نا ہماری لاشوں سے گزر کر ہی تمہارے تک کوئی پہنچے گا. تو بھئی اگر تمہیں نکالا گیا تو پھر ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ ہی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں نکال دے اور ہم ادھر رہیں، پہلے ہمیں نکالیں گے پھر تمہیں نکالیں گے.
اور اگر تمہارے خلاف لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ باتیں انہوں نے یہودیوں کو لکھ کر بھیجی یا پیغام بھیجا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہاں بیان کیا ہے الم تر الی الذین نافقوا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کی نبوت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ انہوں نے تو یہ پلاننگ آپس میں کی نا، یہ ان کی راز کی بات تھی، ان کے اندر کی میٹنگ تھی یہ. لیکن اب نبی علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے اللہ نے وحی کر کے بتا دیا کہ ان کا یہ پروگرام ہے. تو فرمایا الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی ہے؟ یقولون لاخوانہم، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو الذین کفروا، جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یعنی یہودی. اچھا، اس سے معلوم ہوا حالانکہ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کمپنی کے لوگ یہ اوس خزرج کے لوگ تھے، یہ نسبی طور پر تو انصار کے بھائی تھے، یعنی رشتے میں تو ان کے رشتہ دار تھے انصاریوں کے. لیکن چونکہ ان کی ہمدردیاں اور ان کا تعاون یہودیوں کے ساتھ تھا، تو اللہ نے نسبی رشتے کی بجائے جو ایک مذہبی طور پر تعاون کا رشتہ ہے اس کو فوقیت دیتے ہوئے ان کو انصار کا بھائی کہنے کی بجائے یہودیوں کا بھائی کہا کہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون جو کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے یہودی بھائیوں کو کہا لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے، اگر تم کو مدینے سے نکالا گیا تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور یہ بات سمجھنا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں مسلمان، یہ انصار کے لوگ، تو ہم ان کی باتوں میں آ جائیں گے اور ان کی بات مان لیں گے. ہم تمہارے متعلق کسی کی بات نہیں مانیں گے. لا نطیع فیکم احدا ابدا، تمہارے بارے میں ہم ہمیشہ کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، نہ کسی کی بات مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور کہنے لگے اگر تمہارے خلاف لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اتنے ہے ہی نہیں، اتنی جرت ان کے اندر ہے ہی نہیں کہ اگر ان کو نکالا جائے تو یہ بھی ساتھ نکل جائیں، یا اگر ان کے خلاف لڑائی کی جائے تو یہ ان کی مدد کرنے کے لیے لڑنے پر تیار ہو جائیں. یہ بیچارے اتنے جوگے ہے ہی نہیں، اتنی جرت ہی نہیں ہے ان کے اندر. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کی لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اگر ان کو نکالا گیا یعنی یہودیوں کو، لا يخرجون معهم، تو یہ جو منافق ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. لئن اخرجوا، اگر ان کو نکالا گیا، لا يخرجون معهم، تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا، اور اگر ان کے خلاف لڑائی کی گئی یعنی یہودیوں کے خلاف، لا ينصرونهم، تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصروهم، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کر بھی دی، کچھ تھوڑا بہت چلو میدان میں آ بھی گئے، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ، تو پھر پیٹھیں پھیر کر بھاگ جائیں گے، کمر دکھا کے بھاگ جائیں گے، پھر اتنی جرت نہیں ہوگی کہ ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر یہودیوں کی کبھی بھی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، اچھا پھر ایسے ہی ہوا جب مسلمانوں نے یہودیوں کو پکڑا، ان کا محاصرہ کیا، تو کوئی منافق بھی مدد کے لیے نہیں آیا، نہ بنو نذیر کے موقع پر، نہ بنو قینقاع کے موقع پر، نہ بنو قریظہ. مسلمانوں نے ایک ایک کر کے تینوں یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکال دیا، اور کوئی ایک منافق بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، جو کل تک کہتے تھے ہماری لاشوں سے گزر کر ہی آئیں گے، تم کو نکالا تو ہم بھی نکلیں گے، تمہارے خلاف لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اب ایک بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، کہ اے مسلمانوں تم ان کے سینوں میں بہت سخت ہو خوف اور دہشت کے لحاظ سے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ، تم بہت سخت ہو، رَهْبَةً، دہشت، خوف، روب کے لحاظ سے، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ. مطلب ہے کہ
حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ سے زیادہ طاقتور ہو، طاقتور تو اللہ تعالیٰ زیادہ ہے، خوف اور رعب تو اللہ کا زیادہ ہونا چاہیے، لیکن منافقوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ سے تھوڑا ڈرتے ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا خوف ہے، یہ تم سے ڈرتے ہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، تم ان کے دلوں میں خوف کے لحاظ سے اللہ سے بھی زیادہ سخت ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، کیونکہ اگر سمجھیں تو مسلمانوں سے ڈرنے کی بجائے پھر اللہ سے ڈرے گا، تو حقیقی معنی میں اللہ سے ڈر کر اور حقیقی مسلمان بنتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے کی بجائے مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو یہودی لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو کر کبھی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا یقاتلونکم، کبھی بھی وہ تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، جمیعاً اکٹھے ہو کر، الا فی قرى محصنہ، مگر مضبوط قلعہ بند بستیوں میں۔ قرآن قریت ان کی جمع ہے بستیاں، محصنہ قلعوں والی، قلعہ بند بستیوں میں، یعنی قلعوں کے اندر چھپ لیں، دروازے بند کر لیں، اونچی اونچی دیواریں بنا لیں اور چھپ کر لڑیں تو وہ تو کوئی سمجھ آتی ہے، ورنہ میدان میں نکل کر روبرو آمنے سامنے ہو کر تمہارا مقابلہ کریں، یہ ان کی جرت نہیں ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، اکٹھے ہو کر وہ تمہارے خلاف نہیں لڑ سکتے، الا فی قرى محصنہ، مگر قلعہ بند بستیوں میں، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے چھپ چھپا کر لڑیں تو لڑ دیں، ورنہ سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے۔ وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے، تو کوئی بھی دیوار یا کوئی درخت یا کوئی چٹان یا اوٹ وہ یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی۔ کسی بھی دیوار کے پیچھے یہودی چھپے گا تو وہ دیوار یا درخت بولے گا، کہے گا یا مسلم یا عبداللہ ھذا یہودی من ورائی فاقتلہ، اے مسلم اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑ، اس کو قتل کر دو۔ پھر فرمایا الا الغرقد، غرقد نام کا ایک درخت ہے، وہ جس طرح یہ کریر نہیں ہوتی جس کو وہ ڈیلے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے، کبھی لوگ اس کا اچار بھی بنایا کرتے تھے، تو کریروں ٹائم ایک چھوٹا سا درخت ہے اس کو کہتے ہیں غرقد۔ وہ درخت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ نہیں بتائے گا، باقی ہر چیز بتائے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ شَجَرُ الْيَهُودِ، وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ تو خیر مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی جرت نہیں ہے کہ سامنے آگے لڑ سکے، اور صرف یہ ہے کہ وہ ٹینکوں میں بیٹھ کر یا بہت بلند جہازوں میں بیٹھ کر اوپر سے شیلنگ کر لیں گے، یا اس طرح کے کوئی جو ہے نا مضبوط قلعے بنا کر کوئی حصار اور دفاع بنا کر لڑ دیں تو لڑ دیں، آمنے سامنے آ کر مسلم کا مقابلہ یہودی کرے یہ اس کی جرت ہی نہیں، اور آج بھی ایسے ہی۔ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی لڑائی تو آپس میں بڑی سخت ہے، یہ آپس میں بڑے تقسیم ہوئے پڑے ہیں، ایک دوسرے کے بڑے ان کے ساتھ اختلافات ہیں۔ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا، آپ ان کو سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں، یہ بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ، آپ سمجھتے ہو کہ ان کا بڑا اتحاد ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عقل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کل جو ہم نے بات کی تھی نا، میں نے کہ وہ یوٹیوب پہ لوگ سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو، میں نے کہا کہ نہیں سننا چاہیے نا، وہ گمراہ آدمی ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے، رافضی ہے اندر سے، وہ شیعہ ہے۔ تو ہمارے کچھ علماء کرام ہیں یوٹیوب کے اوپر ہی، اب یوٹیوب لوگوں نے سننا تو ہوتا ہے، ہم چھڑوا تو سکتے نہیں، تو میں آپ کو کچھ علماء کے نام بتاتا ہوں، ان کو سنا کرو۔ یہ ہماری عتیق الرحمان علوی صاحب ہیں، ہماری جماعت کے بڑے عالم ہیں، لاہور شاہ مار میں ہوتے ہیں،
بہت پختہ عالم ہیں، وہ مرزا جیلوی کا بڑے اچھے انداز سے رد کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو مرزے نے چھوڑی ہو اور انہوں نے اس کا رد نہ کیا۔ سننا ہے تو پھر ان کو سنو۔ یہ حافظ عتیق الرحمن نبوی صاحب ہیں، اور ایک حافظ ابو یحییٰ نورپوری صاحب ہیں، یہ سرگودا میں ہوتے ہیں، اور ایک ہے سیف اللہ محمدی صاحب، یہ حیدرآباد سندھ میں ہوتے ہیں۔ یہ تینوں علماء کرام اللہ کے فضل سے بڑے اچھے طریقے سے اس شخص کا رد کر رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک بات بھی باقی رہ گئی ہو جو اس نے صحابہ کے متعلق یا کسی قسم کا کوئی شبہات کی بات چھوڑی ہو اور انہوں نے اس کا رد نہ کیا ہو، اور دلائل کے ساتھ رد کرتے ہیں اور بہت اچھا رد کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا کو سنے ہی نہیں، اگر کوئی سنتا ہے تو پھر کم از کم ان علماء کو بھی ساتھ ضرور سنے۔ حافظ عتیق الرحمن نبوی صاحب ہیں، ابو یحییٰ نورپوری ہیں، اور سیف اللہ محمدی صاحب ہیں۔ یوٹیوب پہ لکھیں گے تو ان کی بڑی تقریریں سامنے آ جاتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔